ذرا سوچیں آپ کا جنازہ تیار ہے۔ زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک خواب ہے جو آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت ہر لمحے ہمارے قریب آ رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کی روح قبض ہو چکی ہے، آپ کے گھر میں صف ماتم بچ چکی ہے اور آپ کی موت کا اعلان ہو چکا ہے۔ محلے کی مسجد سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں ابن فلاں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جنازہ بعد نماز عصر ہوگا۔ آپ کا بے جان جسم زمین پر پڑا ہے اور آپ کے وہ قریبی عزیز جو کبھی آپ کے ساتھ ہنستے اور خوش ہوتے تھے اب کفن اور غسل کے انتظام میں مصروف ہیں۔ آپ کے وہ قیمتی کپڑے جو کل ہی آپ نے بڑے فخر سے پہنے تھے کاٹ دیے گئے ہیں۔ وہ گھڑی جس سے آپ اپنی شان سمجھتے تھے، آپ کا موبائل جسے آپ اپنا غرور سمجھتے تھے، اور وہ پرس جس میں آپ کے کریڈٹ کارڈز تھے، سب بے وقت ہو چکا ہے۔ آپ بے بس ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کہنے یا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ کے عزیز آپ کو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، خواتین کی طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی کوئی کہہ رہا ہے جلدی کرو، نماز کا وقت قریب ہے۔ آپ کے وہ دوست جن کے ساتھ آپ نے زندگی کی کئی راتیں گناہوں میں گزار دی آپ کے جنازے کے قریب بھی نہیں آ رہے، اور جو دیندار لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی دین کے مطابق نہ گزاری۔ قبرستان پہنچا دیا گیا ہے، وہ قبر جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ گورکن قبر تیار کر رہا ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں اور قبر بند کر رہے ہیں۔ اب آپ تنہا ہیں، آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال ہیں، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی مال، کچھ بھی ساتھ نہیں۔ موت کے بعد کا یہ منظر آپ کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اے انسان، کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک دنیا کے دھوکے میں رہو گے؟ اپنی قبر کو اچھے اعمال کے ذریعے جنت کا باغ بناؤ، ایسے دیندار لوگوں کو دوست بناؤ جو مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے ایصال ثواب کرے۔ برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دو، وہ تمہیں دنیا میں گمراہ کریں گے اور آخرت میں تنہا چھوڑ دیں گے۔ آج سے ہی اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، ایک اعمال کی طرف رجوع کرو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ یہ سوچو کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ موت سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے اور جو حقوق ذمے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، ورنہ آخرت میں جس کے حقوق ہمارے ذمے باقی ہیں نیکیوں کی شکل میں وصول کیے جائیں گے۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی جیسے نمازوں کی قضا، روزوں کی قضا، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور ساتھ ہی حقوق العباد میں قرض کی ادائیگی، صلہ رحمی اور میراث میں بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ دینا ضروری ہے تاکہ ہمارے اعمال مکمل ہوں اور ہم اللہ کے نزدیک مقبول ہوں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔